السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی مفید فائدہ مند کتاب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے، شاید آپ کو جس کی بہت زمانے سے تلاش ہوگی۔ ایک تو ہم لوگ پڑھتے بہت کم ہیں، لوگوں نے پڑھنا اور کتابوں کو ریڈ کرنا بہت کم کر دیا ہے، اور خاص طور سے مذہب اور دین کی کتابیں تو ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ شاید آپ نے پچھلے 5 یا 10 سالوں میں شاید ہی آپ نے ایک کتاب پوری پڑھی ہو۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کی کتابیں عام طور پہ جو اپنے علاقے میں دستیاب ہے وہ اردو زبان میں ہوتی ہیں، اور اردو زبان میں عوام کا اسٹیٹس مسلسل گرتا ہی جا رہا ہے، اور لوگ اس زبان کو سمجھ نہیں پاتے جس زبان میں کتاب لکھی ہوتی ہے۔ اردو بولتے تو ہیں لیکن جس زبان میں کتاب لکھی ہوتی ہے اس زبان وہ بول چال کے زبان سے الگ زبان ہوتی ہے، اس کا لکھنے کا انداز اور اسلوب الگ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ہم میں سے کچھ پڑھنا بھی چاہتا ہے اور بہت ہی محنت ارادوں کے بعد اگر کوئی کتاب منتخب بھی کرتا ہے تو چند ہی صفحوں کے بعد، کچھ پیجز کے بعد وہ تھک کر اکتا کر کتاب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ظلم تو قرآن کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ کی کتاب جو ہم میں سے ہر ایک شخص کے اوپر نازل کی گئی ہے، اللہ نے ہر انسان کے لیے قرآن کو بھیجا، اس قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت ہی ظالمانہ ہے۔ شاید ہی 1% مسلمانوں کی آبادی میں سے 1 یا 2% یا 5% زیادہ لوگ قرآن کو کسی حد تک سمجھتے ہوں گے۔ اردو میں ترجمے بھی ہوئے بے شمار زبانوں میں، تقریباً دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں، لیکن لوگ اسے بھی نہیں پڑھتے۔ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس میں کیا گائیڈ ہے، وہ تو اسی وقت سمجھ میں آئے گی نا جب آپ اس کی ترجمے کو سمجھیں گے، وہ بات سمجھیں گے۔ قرآن تو محض اس لیے ہے نہیں بالکل بھی کہ آپ محض اسے تلاوت کر دیں اور کچھ بھی نہ سمجھیں۔ یہ اللہ کی کلام کے ساتھ بہت ہی زیادہ بے ادبی کی بات ہے کہ اللہ کی بات کو آپ پڑھیں تو لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کریں، آپ اس پہ کان بھی نہ دھریں، کوشش ہی صرف نہ کریں۔ تو ایک ایسی کتاب آپ کو بتاؤں گا جو آپ کی زبان میں ہوگی اور آپ کے لیے عام فہم ہے، اور جس کے معتبر اور مستند ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بہت ہی آتھینٹک کتاب، اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس کتاب کا نام ہے توضیح القرآن۔ قرآن پاک کا ترجمہ، آسان ترجمہ، عام فہم ترجمہ، جو ہر ایک شخص کو، جو معمولی پڑھے لکھے آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے، بشرطے کہ اسے اردو آتی ہو، اردو پڑھنا آتا ہو۔ اگر اسے اردو پڑھنا آتا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی قرآن کو ضروری حد تک ضرور سمجھ جائے گا۔ توضیح القرآن کے مصنف شیخ الاسلام، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ خود اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں، توضیح القرآن کی شروع میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ آج سے چند سال پہلے میرا یہ خیال تھا کہ قرآن کے اردو ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی بڑے علماء اور معتبر علماء کی جانب سے لکھے ہوئے ایسے ترجمے موجود ہیں قرآن کے جو لوگوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن پھر بہت سے لوگوں کی توجہ دلانے کے بعد میرا یہ خیال بدل گیا، اور یہ سمجھ میں آیا کہ اردو کی جو مستند ترجمے بھی اس وقت موجود ہیں وہ عوام کی فہم سے، ان کی سمجھ سے بہت اوپر ہو چکے ہیں، بہت بالا تر ہو چکے ہیں، لوگ اسے سمجھ نہیں رہے، اسی لوگوں نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب جو دنیا کی ایک بڑی شخصیت ہے، انہوں نے یہ قرآن کا ترجمہ لکھا۔ اس کتاب کے اندر 3 ایسی خوبیاں ہیں جو بتانی ضروری ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ یہ آسان اور عام فہم ہے۔ ترجمہ آیت کا ایسا ہے جو آپ کو، ہر آدمی کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر اسے پڑھ کے سنایا جائے تو ہر سننے والا اسے سمجھ جائے۔ گھر میں اگر ایک آدمی بھی اردو پڑھا ہوا ہے اور وہ پڑھ کے سنائے تو سارے سننے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ پرانے جو ترجمے موجود ہیں قرآن کے اردو زبان کے، ان کا انداز کیا تھا اور اس کتاب کا انداز کتنا زیادہ آسان ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اس کا ترجمہ پرانے انداز میں ایسے ہوا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ بہت سے شریک کو۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جملے کو جیسے ہم بولتے ہیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں، اس انداز سے ہٹ کر الگ ترتیب سے بات کو بولا جائے، اور ایک یہ کہ اس کا ترجمہ ایسے کیا جائے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ترجموں کے انداز سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو اس کتاب کا ترجمہ بہت آسان اور عام فہم ہے، آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ دوسری خوبی اس کتاب کی یہ ہے
کہ جہاں پہ تشریح کی ضرورت پڑی ہے، زیادہ وضاحت کی جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں آیت کے پس منظر کو بتانے کی ضرورت ہے، کچھ واقعے کی تفصیل بتانے کی ضرورت ہے، تو ضروری تشریح بھی، ضروری وضاحت بھی حاشیے پر کتاب میں الگ سے نمبر ڈال کر کے لکھ دی گئی ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی بہت آسان ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے جتنی ضروری چیز ہے، جو ہر شخص کو کم از کم سمجھنا چاہیے، اتنی باتیں اس کتاب میں اللہ کے فضل سے موجود ہیں۔ تیسری اس کی خوبی یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں سورت کا تعارف انہوں نے تقریباً ایک پیج کے اندر ہی بتا دیا ہے، پوری سورت کا ایک خلاصہ یا اس کے تعلق سے ایک رہنمائی تعارف کے عنوان سے بتا دیا ہے۔ مثلاً سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، جو قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ہر سورت سے پہلے اس کا ایک تعارف موجود ہے، تاکہ سورت کے ترجمے کو پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک اجمالی شکل آ جائے اور آپ کچھ نہ کچھ سورت کے بارے میں سمجھ جائیں کہ اس سورت میں کیا آنے والا ہے۔ تو اگر آپ اس کتاب کو، قرآن کے اس ترجمے کو، توضیح القرآن کو آپ مسلسل روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو آپ اکتا کر چھوڑیں گے نہیں، اور آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی بدل رہی ہے اور اللہ کے کلام کو آپ سمجھ پائیں گے۔ اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عام آدمی کے پاس یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے۔ امیزون اور فلپکارٹ پر یہ کتاب موجود ہے، وہاں سے آپ خریدیں، آپ اسے لے سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ مہنگی قیمت میں تقریباً 1200 روپے میں، 1200 روپے میں ملے گا، اور اگر آپ دکان پہ جا کر لیں گے تو یہ 600، 700، 800 روپے تک قرآن کا یہ ترجمہ توضیح القرآن مل سکتا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص خریدے۔ اللہ کے کلام کو سمجھنا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی علمی نعمت ہے۔